اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے درود ابراہیمی کا ایک مشاہدہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہم لوگوں نے اپنی ہیلتھ کو تب تک ہم سیریس نہیں لیتے جب تک کہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے۔ تو ایک بہن جو تھیں جو کہ بہت زیادہ یہ کنڈیشن سیریس ہو چکی ہوئی تھی، ان کو ڈاکٹر نے بون میرو کا ٹیسٹ کرنے کو کہا، جو اٹ سیلف بہت زیادہ ایک خطرناک سا ٹیسٹ ہے۔ اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کہہ لیں کہ جن کو پتہ ہے وہ تو پتہ ہوگا، لیکن جن کو نہیں پتہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر اسکن جو ہے پیچھے سے کمر کے اوپر ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہڈی ہے اس سے ہی آسان لفظوں میں کہوں تو ہڈی کا گودا نکالا جاتا ہے، ہڈی سے ہی خون لیا جاتا ہے۔ اور یہ ٹیسٹ جو ہے اس میں اسکن کو تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹا سا کہہ لیں شاید پرک کیا جاتا ہے، ہلکا سا تھوڑا سا۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے جو کافی خطرناک ہوتا ہے، اور جب بھی ان کو پتہ لگا بہن کو تو وہ کافی گھبرا گئی، پریشان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹیسٹ تو میں نے نہیں کرانا، لیکن بہت ضروری بھی تھا کیونکہ پتہ لگنا تھا کہ اصل میں بیماری کی وجہ کیا ہے، اور بیماری کوئی عام ان کو نہیں تھی۔ اب اس سارے سچویشن میں وہ ماشاءاللہ تہجد پڑھتی تھیں۔ انہوں نے تہجد پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، نہ صرف یہ وہ درود ابراہیمی بھی، اور کتنا صرف 100 پڑھ رہی تھیں جتنا ابھی تک مجھے پتہ ہے، اس سے زیادہ انہوں نے پڑھا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی درود پڑھتی ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ تہجد کا میریکل ہے، درود کا میریکل ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک دم سے ان کا بون میرو ڈاکٹر نے پوسٹ پون کر دیا ان کے ایک ٹیسٹ کی وجہ سے، اور کہا کہ جو نارمل بلڈ ٹیسٹ تھا اس سے انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں دوائی دینی چاہیے اور اس سے ہی ہم حساب لگا لیں گے، تو ابھی پوسٹ پون کر لیا۔ اب یہ جس انسان کے اوپر گزر رہی ہو نا، جس کو بتایا جائے کہ 45 منٹ کا آپ کے اوپر ٹیسٹ ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں 45 منٹ کا نہیں ہوتا، 25 منٹ کا ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں فوراً ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، بچے بھی ایون کرواتے ہیں۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ ہر انسان کا ایک جو تکلیف ہے وہ لینے کا، پروسیس کرنے کا ایک الگ طریقہ، اور ہماری سوچ کے اوپر سارا انحصار ہے۔ اف اٹ ڈز ناٹ مائنڈ اٹ ڈز ناٹ میٹر۔ کافی ٹائم بعد میں فریز بول رہی ہوں کہ اگر آپ نے فکر ہی نہیں کی، مائنڈ ہی نہیں کیا، تو میٹر بھی نہیں کرتا، پھر چاہے وہ بڑی سے بڑی چیز ہو۔ تو یہاں پہ اب کس طرح اگلا بندہ مائنڈ کر رہا ہے، کس طرح اگلا بندہ اس بات کو لے رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہائٹس کا، کچھ لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے، کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ بس کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان کا اپنا ایک تکلیف کو لینے کا انداز ہوتا ہے، اور کسی میں وہ ڈرتا ہے، کسی میں نہیں ڈرتا۔ تو یہ گھبرائی ہوئی تھی، تو لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور یہ پوسٹ پون ہو گیا۔ بالکل ویسے ہی زندگی میں اکثر اوقات بہت ساری چیزوں کا ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہائٹ فوبیا اینڈ ایوری تھنگ۔ تو اسی طرح کوئی بھی انسان ڈر لے کے نہیں آتا۔ چھوٹے بچے کو جو پیدائش کے بعد ڈر ہوتا ہے، وہ ایک ڈر اسپیشل جو ہے، پہلا ڈر جو ہوتا ہے وہ گرنے کا ڈر ہم کہہ لیتے ہیں، جب تھوڑی بہت بھی اس کو کہہ لیں کہ کرالنگ یا کچھ ہوتی ہے، اور بھی کچھ ڈر ہو سکتے ہیں، بھوک، اس قسم کی چیزیں۔ تو یعنی کہ بچہ روتا ہے، اپسیٹ ہوتا ہے، اس کا ڈر تو نہیں ہوتا، اپسیٹ ہوتا ہے۔ تو ڈر ہماری زندگی میں ہونے والے کسی نہ کسی واقعے کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہماری جو سوچیں ہیں ان کا بہت بڑا تعلق ہوتا ہے۔ پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بات کری تھی آپ لوگوں سے کہ سوچوں کو پازیٹیو کرنا ہے، اور وہ کیسے کرنا ہے؟ جو نیگیٹو سوچ ہے، ایک چھوٹا سا پیٹرن ہے، جو نیگیٹو سوچ ہے اسے پازیٹیو بنا لے۔ کسی انسان کے بارے میں چاہے وہ ایسا ہو ہی، نیگیٹو کو پازیٹیو کر لیں۔ آپ خود نوٹ کریں گے یا کریں گے کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، اس انسان کے لیے نہیں کر رہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ نہیں بھی فلاں نے تو ہمارے فلاں وقت ہماری زندگی برباد کر دی تھی، اس کے لیے پازیٹیو سوچ کے کیا کرنا ہے۔ آسان سا، کسی نے بہت بھی غلط کیا ہو، بہت زیادہ جو برداشت سے باہر ہو، تو آسان اس کے لیے کہ پتہ نہیں اس کی یہ جو اس حالت میں ہے یہ کس مجبوری میں ہے، اور یہ مجبوری اگر نہیں ہے کسی کی تو پھر کیا جملہ لیا جائے؟ وہ جملہ ہے اس کی حالت اس ٹائم ترس کھانے والی ہے، کیونکہ واقعی ترس کھانے والی ہے۔ جو انسان آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اس کی آخرت عاقبت دونوں خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ جملہ زیادہ صحیح ہے کہ اس کے اوپر اس ٹائم ترس کھانے والی حالت ہے، تو ہمیں یہ بات چھوڑ دینی چاہیے۔ یعنی اب جو بھی نیگیٹو تھاٹ آئے آپ نے اس کو پازیٹیو میں چینج کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا امپیکٹ پڑے گا اس چیز کا۔ اور یہ ساری جو لائف ہے نا، یہ ہم خود نہیں کر سکتے۔ ایک ڈاؤن سائڈ اس کی، بلکہ ڈاؤن نہیں، اچھی سائڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کروانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہم سے نیکی کروائیں گے اور ہمیں گناہوں سے دور کروائیں گے۔ پازیٹیو تھاٹس کے اندر بھی اللہ ہیلپ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمپل حل بتا دیا ہے، درود ابراہیمی، نماز، قرآن، اور آپ کے صبح شام کے اذکار، دے آل آر پروٹیکشن۔ آپ دیکھیں کبھی آپ جو ہمارے انبیاء کرام ان کی سٹوری سنیں، ان کے واقعات سنیں، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ کتنا کچھ تھا، جنات، شیاطین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، اتنی بڑی سلطنت ان کو ایسے ہی نہیں مل گئی، اتنی بڑی طاقت ان کو ایسے ہی نہیں مل گئی۔ انہوں نے بیٹل کی انسانوں، جنوں کے خلاف۔ آپ سوچیں ابھی کسی میں جن آ جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے یہ کیا ہو گیا اس انسان کے ساتھ، اب کیا کیا جائے؟ اس کا بھی حل درود ابراہیمی، ایوری تھنگ درود ابراہیمی۔ تو آپ تب سوچیں کہ کتنی ساری چیزیں نہیں پتہ تھیں تب،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنی بڑی سلطنت عطا کی، انہوں نے بہت بڑی بیٹل لڑی. اف آئی ایم ناٹ رانگ، ان کی جو وائف تھی فرسٹ، ان کا بیبی جو تھا ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ابھی وہ پیدائش نہیں ہوئی تھی ابھی ان کے بچے کی. تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دین آسان کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہیں. صبح شام کے اذکار ہیں، سورۃ ناس، سورۃ فلق، اتنا کچھ ہے. تو ہمارا یقین از ویری امپورٹنٹ. اللہ پر یقین از امپورٹنٹ. اتنی بڑی حدیث ہے، اللہ پہ یقین از امپورٹنٹ. اچھا، یہاں میں اب آپ کو ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ. ایک تو یہ کہ الحمدللہ جب میرے والد صاحب تھے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. ان کو صحت تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ سر پہ سلامت رہے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آمین. اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اولاد کو صبر جمیل عطا کرے، آمین ثم آمین. لیکن یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ درود پاک ہماری زندگیاں آسان کرتا ہے، نہ صرف آخرت بلکہ موت بھی. ابو کے بارے میں بات کروں، جب ابو اس دنیا سے گئے تھے تو ابو الحمدللہ بیماری اینڈ میں بالکل ڈائگنوز ہوئی، وہ بھی شوگر اینڈ میں، جو کہ اتنے ٹائم تک لوگ گولیاں کھاتے رہتے اور ابو کو میٹھا بہت پسند تھا، لیکن وہ اینڈ میں بالکل. سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ابو کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دی، اور ان کا جب وہ ہاسپٹل سے گھر بھی آ گئے تو بھی ان کو جو ہے وہ ایک دم سے بس فجر کی نماز کے لیے اٹھے ہیں اور ان کا دل ایک دم سے رک گیا. وجہ یہی بتائی گئی کہ شوگر ہائی ہوتی ہے جب، تو ہارٹ ایک دم سے رک جاتا ہے، اسٹاپ ورکنگ، لیکن چلتے پھرتے الحمدللہ گئے. امی کے بارے میں بات کروں تو الحمدللہ امی کی جو کنڈیشن تھی، جس طرح ICU میں ایک دم تھی سارا کچھ، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی کہ وہ گھر الحمدللہ آ چکی ہوئی ہیں. ابھی ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کریں گے. لیکن بتانے کی یہاں ساری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے توکل کے ساتھ لو لگائی ہوتی ہے نا، نماز، قرآن، درود، تہجد، یہ 4 چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، سمجھیں آپ کی آخرت دنیا دونوں آسان ہے. بٹ وہی بات ہے کہ آپ نے کوشش کرتے رہنا ہے، ہماری کوششوں نہیں کامیاب ہونا ہے. یہ باتیں بتانے کا مقصد جو میں نے اپنے پیرنٹس کا حوالہ دیا آپ لوگوں کے سامنے، یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر درود کو پکڑ لیا ہے تو یو آر سیف. شاید میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہو کہ ابو کو ایک دفعہ ایک آدمی نے دیکھا، بابا جی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ پہ تو جادو کیا گیا ہے آپ کو مارنے کے لیے، استغفر اللہ، تو آپ کیسے زندہ کھڑے ہیں؟ تو یہ سب درود کی برکت ہے. پلیز ریممبر دس. درود پاک آپ کا ہتھیار ہے، اس فتنے کے دور میں آپ کا ہتھیار ہے. درود آپ کی ڈھال ہے، درود آپ کے لیے آسانی کرتا ہے. تو درود ابراہیمی پڑھتے چلے جائیں، اپنی زندگیاں آسان کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ بہت کرم کریں گے، بہت نوازیں گے. جو چاہتے ہیں وہ ملے گا. آپ کی سوچیں بدل جائیں گی، پرسنالٹی چینج ہو جائے گی، اولاد کے معاملے میں آسانیاں، غرض کے جو بھی چیز ہوگی نا، اللہ پاک اس میں آسانیوں پہ آسانیاں کرتے چلے جائیں گے. بس اپنی سوچوں کو، اپنے آپ کو، یہ چینج ایسے نہیں ہو جائیں گی. سب سے آسان فارمولہ ہے کہ درود ابراہیمی کو اپنا لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ وہ کرم کے دروازے کھولیں گے جیسے جیسے آپ کو وقت جو ہے وہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا. اچھا، ایک اور بات یہ، یہاں ہر انسان کا وقت ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگوں کو 1-2 مہینے میں ہی یا اسٹارٹنگ میں دنوں میں ہی جو ہے ان کو مشاہدات ہونے لگ جاتے ہیں، اثر انداز ہو جاتے ہیں ان کی کیفیت کے اوپر. اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ اللہ نے کرنا ہے. لیکن اس کو مستقل مزاجی، اس لائف سٹائل درود ابراہیمی آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں لازم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نماز، قرآن، درود ابراہیمی، اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز، جتنے بھی پھر آپ ایکسٹرا نوافل کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی. لیکن یہ 4 چیزیں اگر آپ کی لائف میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کر دیں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن اس دنیا سے اٹھائے، مرتے دم تک درود ابراہیمی سے جوڑے رکھے، آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.